حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقبہ بن ابی معیط کو گورنر کیوں بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو اعتراضات کیے ہیں مرزا صاحب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ احادیث کی روشنی میں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے تھے اور جو نااہل رشتہ دار تھے ان کو گورنر لگاتے تھے، تو گویا یہ خلافت سے ملوکیت کی طرف ایک سفر ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیں یہ جو روایت انہوں نے بیان کی ہے صحیح مسلم کی، کہ جو ولید بن عقبہ تھا، ولید بن عقبہ یہ ستیلا بھائی بھی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اس کو حضرت عثمان نے گورنر بنایا تھا. تو اس نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر نمازیوں سے کہا کہ بھائی اور بھی پڑھا دوں. تو اب لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب سینسز میں نہیں ہے. ایک آدمی نے کہا کہ جی اس نے جو ہے نا وہ شراب پی ہوئی ہے، دوسرے نے کہا کہ جی میں نے اس کو کیا کرتے بھی دیکھا ہے، شراب پیتے نہیں مطلب کیا کرتے دیکھے. تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا معاملہ آ گیا. تو حضرت عثمان نے جو ہے وہ حضرت علی سے کہا کہ آپ اس کو حد لگائیں. اپنے ستیلے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، اس کو حد لگائیں. ٹھیک ہے. حضرت علی نے کہا حضرت حسن سے اپنے بیٹے سے کیا آپ کوڑے لگاؤ. حضرت حسن نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں لگاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر حضرت علی نے جو ہے وہ عبداللہ ابن جعفر سے کہا رضی اللہ کہ جی آپ اٹھ کے کوڑے لگاؤ، اور انہوں نے اس کو 40 کوڑے لگائے. اب یہ روایت ہے. اب اس روایت میں تو دیکھیں کہ ایک طرف تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عدل ثابت ہو رہا ہے بالکل، کہ وہ اپنے بھائی کو جو کہ گورنر ہے اس کو کوڑے لگوا رہے ہیں. بالکل. اور کوڑے بھی کس سے لگوا رہے ہیں؟ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کے دشمن ہیں. بالکل، مطلب یہی کہہ رہے ہیں نا مرزا صاحب کہ جی ایک طرف بنو امیہ کی پارٹی تھی، ٹھیک ہے، حضرت عثمان، اور دوسری طرف بنو ہاشم کی پارٹی تھی حضرت علی، جبکہ وہ دونوں تو ایک ساتھ بیٹھے ہیں. بالکل. روایت تو یہی کہہ رہے ہیں نا حضرت عثمان حضرت علی تو ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اور حضرت عثمان جو ہے وہ اپنے بھائی کو کوڑے لگوا رہے ہیں، حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ماریں کوڑے. تو اس سے بڑھ کے عدل کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل. تو اس سے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب شان بڑھتی ہے نا، کہ اگر ان کے ستیلے بھائی نے کوئی غلطی کی بھی تو انہوں نے اس کی سزا دلوائی. جی. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کو کیوں گورنر بنایا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ یہ چونکہ بنو امیہ کے خاندان میں سے ہیں، اور بنو امیہ جو ہے وہ دور جاہلیت سے، ٹائم آف اگنورینس سے، یہ جو بنو عبد مناف تھے، جی، بنو قصی کی اولاد میں سے، ان کا جو لواء کا ڈپارٹمنٹ تھا، یعنی جیسے آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ملٹری سائنس، اور اسی طرح سے ہم جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپریشنل آرٹ جو ہوتی ہے، یا ملٹری جو اسٹریٹجی ہے، یا ملٹری ٹیکٹکس ہیں، یہ سارا جو ڈپارٹمنٹ تھا یہ بنو امیہ نے سنبھالا ہوا تھا. بالکل. اور یہ لوگ اس میں ٹرینڈ تھے. جیسے پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ اگر ہم نے کوئی اپنے گھر میں ڈرائیور رکھنا ہوگا نا اپنی گاڑی چلانے کے لیے، تو اس میں ہم تقوی اور پرہیزگاری کو دوسرے درجے میں رکھیں گے. بالکل. پہلے ہم ڈرائیونگ کو دیکھیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اپنے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگوں کو گورنری دی تو وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ سیاست میں بہت آگے تھے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ دور جاہلیت سے یہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ قریش کے اندر، اور خاص طور پہ قریش میں بنو قصی میں، اور پھر بنو عبد مناف کے اندر، جس میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ کے یہ قریبی رشتہ دار بنتے ہیں نا. ہم نے بات کی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں، اللہ کے رسول اللہ کے جو دادا ہیں اور امیہ، یہ آپس میں کیا ہیں، کزنز ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب اتنا قریبی رشتہ دار. بالکل. تو یہ لوگ چونکہ اس میں آگے تھے، اس آرٹ کے اندر، ملٹری سائنس کے اندر، تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دنیاوی اہلیت کی بنیاد پہ، یعنی دین میں بنو ہاشم ان سے بہت آگے تھے، لیکن دنیا میں یہ لوگ بہرحال مطلب سیاست میں آگے تھے. تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے عہدہ جو ہے وہ عطا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عہدہ پہلی مرتبہ حضرت عثمان نے نہیں دیا. یہ عہدہ جو ہے، جیسے ابن العربی نے العواصم من القواسم ان کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو ذمہ داری دی ہے ولید بن عقبہ کو، وہ حضرت ابو بکر نے دی. اور حضرت ابو بکر بہت چھان پھٹک کے کسی کو ذمہ داری دیتے تھے، بہت محتاط اس حوالے سے. اور انہوں نے زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں ان کو مقرر کیا کہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے، یہ ابو بکر کے زمانے میں. پھر حضرت عمر نے ان کو ذمہ داری دی، ان کے جو دعوت کا ڈپارٹمنٹ تھا اسلامی ریاست کا، کہ نصارہ کو، عیسائیوں کو مسلمان بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے بڑا کام کیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو گورنری ملی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان نے نہیں، بلکہ ان کے اندر کوئی اہلیت تھی جس کی وجہ سے ابو بکر، عمر بھی ان کو ذمہ داری دے رہے. تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تبری کے اندر، تو تبری میں ایک بات آئی ہے، ولید بن عقبہ کے اوپر حضرت عثمان نے حد تو جاری کروا دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ان کا ستیلا بھائی ہے تو انہوں نے حد جاری نہیں کی. حالانکہ کسی نے دیکھا نہیں تھا شراب پیتی ہوئی ہے، بس یہ کہا کہ جی کیا کرتے دیکھا ہے.
اب جو کی ہے وہ داڑھی سے قطرے جو ہے وہ ٹپکے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ جی شراب پی ہے، مطلب ایک بندے نے کہا کہ میں نے کیا کرتے ہوئے دیکھا، مطلب گواہی بھی ایک ہی تھی۔ اب خود ولید بن عقبہ کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو حضرت عثمان نے کیا کہا، یہ تبری کی روایت میں ہے کہ شاہد الزور بالنار، دیکھو اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں نا تو وہ آگ میں جائیں گے، آگ میں جائیں۔ فاصبر یا اخی، اے میرے بھائی تو صبر کر، حد میں جاری کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ گواہی آ گئی ہے تو آپ کو یہ نہ کہے کہ عثمان کا سوتیلا بھائی ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دی، لیکن یہ ہے کہ ولید بن عقبہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے شراب نہیں پی۔ اس لیے ابن العربی نے کہا ہے کہ نہیں وہ فاسق فاجر نہیں تھا، یہ گواہی بہت کمزور گواہی تھی کہ کسی نے پیتی ہوئی نہیں دیکھا۔ اچھا اس بندے سے بھی جب پوچھا گیا کیا تم نے پیتی ہوئی دیکھا، اس نے کہا نہیں میں نے پیتی ہوئی نہیں دیکھا، میں نے داڑھی سے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے۔ اب اس کو گمان کیا گیا کہ جی وہ شراب کے قطرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمزور گواہی تھی، لیکن اس کمزور گواہی کی بنیاد پہ بھی انہوں نے حد جاری کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل تھا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کو گورنری کیوں دی، تو میں نے کہا کہ وہ اس اعتبار سے اہل تھے گورنری کے، ٹھیک ہے، کہ دنیاوی امور میں وہ بہت آگے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے، اس بارے میں بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا واقعی اپنے رشتہ داروں کو گورنری کے لیے ترجیح دیتے تھے؟ جی انشاءاللہ سے ہم اس پہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں۔ جی انشاءاللہ۔